بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ہم مظلوم اور معصوم بچے عبد الرحمن کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عبد الرحمن کو گلا دبا کر جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس معصوم بچے کے ساتھ ایک سے زائد لوگوں نے زیادتی کی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اپنا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ فوری ہو جاتا ہے، اور ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ہفتوں کے بعد آتی ہے۔ لیکن اگر حکومت جو ہے اور علاقے کے سیاسی نمائندے جو ہیں وہ اس میں خصوصی کاوش کریں تو رپورٹ جو ہے وہ جلد بھی شائع ہو سکتی ہے۔ اور اب میں آپ کو اس معاملے میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس معاملے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں اس معاملے کو لے کر شرک پور شریف کے تمام صحافی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس پر جو ہے آواز اٹھائیں، اور اس معاملے کو جو ہے تمام اداروں تک پہنچائیں، حکام بالا تک پہنچائیں، اور اپنی صحافتی ذمہ داری جو ہے وہ آسان طریقے سے ادا کریں، اور تب تک اس پر خبریں لگاتے رہیں جب تک اس معصوم فیملی کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل جاتا۔ چونکہ اگر ہم اس پر نہیں بولیں گے، خاموش رہیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کل کو ایسے ہمارا بھی بچہ جو ہے وہ ایسے ہی ظلم کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور شہریوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی ایسی چیزوں کو خوب وائرل کریں جس میں معصوم بچے عبد الرحمن کی حمایت میں جو ہے وہ کوئی بھی صحافی آواز اٹھائے، کوئی سوشل ورکر آواز اٹھائے، کوئی گمنام انسان، جیسے ایک بھائی ہیں گمنام، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، شرک پور کے ہر مسئلے پر جو ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک آئی ڈی ہے شرک پور کا باسی، وہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، وہ بھی اس پر لکھ رہے ہیں، اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کے تھرو کہ وہ مزید اس پر لکھتے رہیں۔ تو ناظرین، اس معاملے کو لے کر ایم پی اے میاں عبد الرؤف نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے، اور جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھیں، اپنا پنجاب اسمبلی کے اراکین کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ حقائق جو ہیں وہ پوری پاکستانی جو نمائندگان ہیں قوم کے ان تک جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پر مزید کوئی بہتر کارروائی کی جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں عبد الرؤف کا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس اقدام میں کامیابی عطا فرمائے۔ بڑا ہی اچھا انہوں نے کام کیا ہے، اور اس موقع پر جو ہے شرک پور شریف کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جب کوئی علاقائی مسئلہ ہو تو اس پر خوب لکھا کریں، خوب بولا کریں، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کریں، تاکہ جو ایسے مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں۔ تو آج کی تازہ ترین بس اس معاملے میں صورتحال یہی سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب صوبائی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ جلد اس پر صوبائی اسمبلی میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا، بحث و تکرار بھی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس معاملے کا از خود اب نوٹس لیں گے، اور نوٹس لینے کے بعد جو ہے جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، تاکہ ایسے واقعات میں کمی آ سکے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سال تریڈے والی میں ایک معصوم بچے کو، اس کا زیادتی کا کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی گئی تھی۔ وہ بھی بڑا افسوسناک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا۔ ابھی ہم اہل علاقہ اس پر رنجیدہ تھے کہ ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی گئی، ایک اور جو ہے معصوم بچہ ان ظالم درندوں کے ظلم کا، بربریت کا اور زیادتی کا نشانہ بنا۔ ان لوگوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، لہٰذا ہماری حکومت سے یہ استدعا ہے کہ ایسے جو ملزمان ہیں ان کو سر عام
پھانسی دینے کا جو بل ہے وہ پاس کیا جائے اور اس پر فی الفور عمل کر کے ملک بھر میں ہونے والے ایسے واقعات پر سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ ایسے واقعات میں کمی آ سکے۔ برائے مہربانی تمام اہل علاقہ سے میری اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کر کے میرا ساتھ دیں تاکہ ہم مل جل کر اس مسئلے پر بھی ایسے ہی آواز اٹھاتے رہے جیسے اس سے پہلے ہم نے ایک مظلوم نوجوان حافظ حیات اللہ کے معاملے میں آواز اٹھائی تھی۔ اور اس معاملے میں بھی ہم کامیاب تب ہی ہوں گے جب عوام جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گی اور ہم مل کر جو ہے وہ حکام بالا کو یہ باور کروانے میں جب کامیاب ہو جائیں گے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس مسئلے پر ایکا کیے ہوئے ہے اور کسی بھی صورت میں خاموشی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک مظلوم معصوم بچے عبد الرحمن کو انصاف نہیں مل جاتا۔ تو معصوم عبد الرحمن کو انصاف دو، معصوم عبد الرحمن کو انصاف دو۔